سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کے 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہدے، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی چیز ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا۔ یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دیکھی کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھتے ہیں۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا نوز باللہ، تو لوگ انکاری بنتے ہیں۔ لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں، سائنسدان تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد۔ ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے، تکلیف دینا چاہیے۔ جب تک میں غریب ہوں، دوسروں سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر، جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کئی سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت، کافروں کی صفت، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی ہے۔ تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے، تو ہر سورے میں خصوصیت ہے، بعض سورتوں کی بعض معاملوں میں، بعض موضوعوں میں، بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت ہے۔ تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ مطلب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے بچ جاتا ہے۔ تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے یہ سورت یاد رکھیے، اس کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے، سمجھ رہے؟ اور دجال کیسا فتنہ، میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کو بھی ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے آپ سے فرماتے ہیں اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے ان کے بعد، وہ آنے والا ہے آخری نبی کی امت کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہے نا؟ لیکن ڈرا رہے کون؟ وقت کے سب سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں۔ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اپنی قوم کو، دجال۔ تو دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ ہوا نا، اس کے بعد کوئی فتنہ ہوگا اتنا بڑا، یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جب اس فتنے سے یہ سورت پڑھنے سے کفایت کر جاتی ہے، حفاظت کر لیتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، تو باقی دیگر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ سورۃ الکہف کا گہرا تعلق دجال سے اور دیگر قیامت سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہے، لیکن وہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے آج، کیونکہ دجال سے متعلق ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن سورۃ الکہف کے تعلق سے جو آج میں جو بات رکھوں وہ ہے کہ سورۃ الکہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اسباق، آج میں آپ کو خاص طور سے سورۃ الکہف کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے آج کل کے سب سے بڑے 4 بڑے فتنوں سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے وہ باتیں میں آپ کو، اور یہ 4 بڑے فتنے 4 واقعات سے ریلیٹڈ ہے جو قرآن نے بیان کی۔ یہ 4 بڑے فتنے جس سے سورۃ الکہف کیسے ذریعہ بن سکتی ہے ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، کیسے سبق لے سکتے ہیں ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، تو وہ 4 واقعات ہیں۔ 4 واقعات 4 مختلف جس کو کہیں گے چیزوں کے تعلق سے، اور ان مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اس کا الٹ دیکھیں تو فتنوں کے تعلق سے، تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کے 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو آئیے سورۃ الکہف سے جو اسباق ہم لیں گے، اور جو فتنوں سے حفاظت یا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے جو اسباق لیں گے، اور وہ 4 خاص فتنے جس کے اندر انسان ملوث ہو کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، وہ چاروں فتنوں کے تعلق سے سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے وہ 4 فتنے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا فتنہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کی کیا سبق ملتا ہے اس فتنے کے اندر، وہ ہے دین اور ایمان کا فتنہ۔ مطلب دین اور ایمان کے معاملے میں آپ فتنے میں پڑ جائے، مشکل میں پڑ جائے، یہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم سورۃ الکہف کا واقعہ لیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مال و دولت کا فتنہ، اور اس کے تعلق سے سورۃ الکہف سے ہم سبق حاصل کریں گے وہ 2 باغ والوں کے واقعے سے۔ تیسری نصیحت ہم اس سے لیں گے علم کا فتنہ، اور علم کے فتنے کے معاملے میں ہم اس سے سبق لیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے۔ اور چوتھا سبق جو ہم لیں گے اس سورت سے آج انشاءاللہ جس وہ ہوگا عہد کا، منصب کا، عہدے کا، بادشاہت کا فتنہ، اور اس معاملے میں ہم جو ذوالقرنین کی زندگی سے جو ہے اس واقعے سے جو سورہ کہف میں اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ تو 4 قسم کی فتنے ہم دیکھیں گے، اور
اور چاروں قسم کے فتنے کے اندر ہم جو ہے سورہ کہف کو کیا نصیحت کرتا ہے وہ دیکھیں گے. اور یہ چار بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، ایسے بڑے بڑے اور خطرناک فتنے جو انسان کی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتے ہیں، بہت ہی خطرناک فتنے. تو اگر سورۃ الکہف سے یہ سبق ہم لے لیں، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے، ہم جو نصیحت کی کہ ہر جمعہ جو سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے. روایت میں فرمایا جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے پیچھے نور ثابت. سورۃ الکہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہیں اور ان کا جانور بدک رہا ہے، ہنہنا رہا ہے، تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ زیادہ بدکے اور ہنہائے، بڑا ہوتا ہے نا، ڈر جاتا ہے. آپ گھبرا کے جلدی سے اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جا کے خدمت جا کے بتاتے ہیں واقعہ، تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی. سورۃ الکہف نور ہے دو جمعہ کے بیچ میں. سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ، جو کہ زمین و آسمان جب سے بنے کا سب سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے. یہ فتنہ کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو میرا تفصیلی عنوان دجال کا خروج جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. یہ عنوان میں نے بہت ڈیٹیل میں اس فتنے کو لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے. اسی طرح سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے. تو پتہ چلا یہ سورت کی خصوصیت ہے، سب سے بڑے فتنے اور فتنوں سے انسان اس سے بچ سکتا ہے اگر اس سورت کو پڑھے، اس کو سمجھے. چلیے آئیے جو میں 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھوں گا، جو 4 فتنے رکھوں گا اور سورۃ الکہف کیسے سبق دیتی رکھوں گا، اس چاروں کے اندر انشاءاللہ جس میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور 3 پوائنٹس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے اور یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملیں گے. تو ہر فتنے کو لیں گے اور اس سے سورۃ الکہف سے 3 سبق لیں گے. لیکن یہ بات میں وضاحت کر دوں اور پہلے بتا دوں، یہ 3 اسباق ہی سے یا یہ 4 سبق ہی سورت سے نہیں ملتے، کئی سبق ہیں بھائی سورت کے اندر. تو میں نے سیلیکٹیولی 4 واقعات کو چنا اور 4 فتنوں کا رد میں یا اس سے سبق یا نصیحت میں بتا رہا ہوں. لیکن قرآن کی صورتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے. قرآن میں ایک سمندر ہے، یاد رکھیے، اور سمندر کے اندر علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں گھوم کے پھر کے اس کی ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں صرف تیر کے نہیں اس میں غوطہ لگا کے اس کے ڈیپتھ میں جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کے اندر کی خزانے تلاش کر کے لاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت اسباق ہے. میں نے کہا نا ہر آیت اور ہر لفظ ایک سبق لیے، بٹ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پوروں کو دیکھیں. تو ہم موٹے 4 اسباق 4 فتنوں میں نصیحت حاصل کریں. اور میں نے جیسا کہا یہ ایسے 4 بڑے فتنے ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی. ایمان کا فتنہ، کوئی ایمان میں فتنے میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت خراب. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا فتنہ جس نے اکثریت کو ہم کو جو برباد کر رکھا ہے. تیسرا ہم دیکھیں علم کا فتنہ جس نے ہم کو کبھی کبھار تکبر میں ڈال دیا ہے. آج انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم علم، سائنس، ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ہم خدا سے بھی، رب سے بھی، کریٹر سے بھی آگے جا چکے ہیں. وہ ایسا سوچ رہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ بنانے والا ایسا کر سکتا ہے. یہ تو ہماری خوشی. اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے، منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو کہیں گے، مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے. اپنی دنیا خراب کرتا ہے لوگوں کے حق مار کے، ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگوں کا حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے. چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر 3 نکات رکھنا. پہلا دیکھیں ہم دین اور ایمان کا فتنہ. اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے. دین اور ایمان کے فتنے کے تعلق سے بتاؤں گا آپ کو. میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا کیونکہ اس واقعے کے اندر دین اور ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہوں نے کیسے اپنی نفس کو بچایا، پھر رب العزت نے کیسے ان کی مدد کی، اور پھر کیا ان کے ساتھ ہوا رکھوں گا. لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں رکھوں، 2 شارٹ. وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں، اتنے پیارے اتنے بہترین، اتنے نصیحت والے یہ واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اصحاب کہف اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، اور اتنے نصیحتیں اس میں نصائح کہیں گے موجود ہے. ہر واقعہ ایسے، لیکن میں شارٹ نہیں، بہت شارٹ. کسی کو تفصیلات میں جانا ہے تو سورۃ الکہف کو اٹھائے، جہاں ہر جمعہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شروع کر دیں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہر جمعہ کوشش کریں کہ ترجمہ بھی اس کا پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کو ڈیٹیلز واقعے سننے کو ملیں گے. میں بہت شارٹ. چلیے آئیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بہت سرسری طور سے شارٹ میں یہ ہے کہ 4 نوجوان تھے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 9 تھے اور اس سے زائد کتنے تھے اور اس سے کم کتنے. ٹھیک ہے، لیکن مختلف اقوال ملتے ہیں. تو اصحاب کہف وہ یہ کہ 4 نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے. روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ یہ روم کے کسی شہر، جو کہ اس زمانے میں یہ شہر ترکی کے اندر کوئی شہر ہوا کرتا تھا، واللہ عالم، کیونکہ ساری چیزیں اننون ہیں، کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں. اللہ نے واقعے کو بیان کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال ہے بہرحال مفصل. تو ترکی کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں رومی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 4 نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے. روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا. ڈیسیس، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیانوس. ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ اردو میں دقیانوس آتا ہے جو پرانے خیال کا ہوتا اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا. ٹھیک، تو کنگ ڈیسیس
بلقیس، وہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک زمانہ تھا اور وہ اپنے آپ کو الہ اور معبود اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. اور روایتوں کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعہ عیسائیت سے پہلے کا ہے. مطلب یہ لوگ جب یہودیت مطلب اسلام تھا لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب یہود کہہ دیا، یہ اس زمانے کا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں رہی ہوگی اور بادشاہ جو تھا وہ جو ہے رومی بادشاہ تھا. تو اس کا مذہب جو بھی ان کے زمانے میں ان کا میتھیکل ریلیجن ہوتا ہے، مائتھولوجیکل ہوتا ہے، خاص جو بہرحال مذہب ہوتا ہے اس ٹائپ کا اس کو کوئی مذہب رہا ہوگا بہرحال. اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹیو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں. بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا، لوگوں کو اس پہ ایمان لانے سے روکتا تھا. اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا. میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے، وہ با ایمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر، جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اس میں نکلے لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان ہیں لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں، سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی، ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ایک وفد ہے، ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا. اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے، حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے. اب وہ سفر میں جب گئے، جب لوگوں سے اظہار کیا، لوگ پتہ چلا کہ وہ سب ایمان والے، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں. وہ لوگ وقت بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا، واللہ عالم جو بھی تھا، ذمہ دار، اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے، وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا، نہیں مانے تو مار دیں گے. یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی، رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ون چانس، ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا، اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے. یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیڈرز کے بچے تھے، مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ، واللہ اعلم، بہرحال اس نے نہیں مارا، ایک مہلت. یہ لوگ بستی سے نکلے. اب سوچا کیا کریں اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے. ایک گفا دیکھی، گفا میں جا کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دیے اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد سو گئے، لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا، اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا، اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب باہر بیٹھا تھا گفا، ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے، سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا. اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے، ایک جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے، کروٹیں لینا جس کو کہتے ہیں وہ لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سن نہیں پاتے تھے، آنکھیں کھلی تھی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی. ہیبت سمجھتے ہیں، خوف ڈال دیا، ڈر ڈال دیتے کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پور ہو جاتے، اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا، کہاں دیکھا، کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا، مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا لیکن وہ بھی ایسا ہوتا کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا تھا، پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب وہ سو رہے تھے، کانوں پہ پردہ تھا لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا، دوسری بند کرتا، دوسری کھلی، آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے اور سوئے رہے، لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے. کسی نے کہا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے، چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کر کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے. یہ پیسے لو، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤں گے، وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کو سوچیے کوئی سو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے، 309 ایئرس، سمجھ رہے ہیں؟ تو 309 سال سوئے تھے، واللہ اعلم، پھر بھی ہم نہیں جانتے. تو 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچیے کہ سمجھ لیجیے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر، اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا. اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھ 300 سال پہلے کا تو اورنگزیب کا زمانہ ہے، تو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد.
اور آج کیا کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے. تو اب 300 سال ہو گئے, اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا, آدمی پاگل ہو گیا, اس کو خواب دکھ رہے دن میں, چیزیں بدل گئی, حالات بدل گئے, گھر بدل گئے, عمارتیں بدل گئی, لباس بدل گیا, رہن سہن بدل گیا, دکانیں بدل گئی. کچھ بات ہے, دکان میں گیا, سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا, دوسروں کو بلایا, یہ کیا سکہ, یہ سمجھ میں یار کہاں سے لا لی انہوں نے. تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ خزانے میں جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا, بات ہوئی, اور بات ذمہ داروں تک گئی, بات وقت کے بادشاہ تک گئی. وقت کا بادشاہ بتایا تھا کیوڈوس اس کا نام تھا, لیکن اسلام قبول کر چکا تھا, وہ مسلم تھا. واللہ عالم. بہرحال وہاں جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ کو بتاتے, وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے, وہاں میرے اور بھی دوست ہیں, ہم لوگ ایسے سوئے تھے, سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے, لیکن وہ کبھی نہیں ملے. کہاں کو مشہور تھے واقع, اور بالکل وہ سکے لے کے آئے, اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے, وہی نوجوان تھے, تعداد وہی تھی. لوگوں نے دیکھا ان کا ایک کتا تھا اس گفا کے پاس. بادشاہ بھی کیا, شہر کے لوگ گئے, دیکھا کرا, اور بہرحال اس کے بعد کو دیکھنے کے بعد, ملاقات کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی, کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائے. اور وہ نوجوان بہرحال انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے, لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے. یہ کوئی صحیح چیز نہیں, لیکن کیا انہوں نے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے. اس طرح کے ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم. تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. اس اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا. اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے, واللہ عالم, جو بھی کر رہے ہوں گے. اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا, اللہ نے پھر ان کو لا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے اس حالت میں, واللہ عالم, پھر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور ہم ہر انسان جس طرح سے زندہ ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے. یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ, یہاں سے یہ پوائنٹ سے لینے والے. یہ تھا پورا واقعہ, بہت مختصر, بہت شارٹ. چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی, جو بہت اہم میرا نقطہ تھا, وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو. پہلی چیز یاد رکھی ہوئی تھی توحید کو تھامنا. ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما. توحید سمجھتے نا, ایک اللہ کو ماننے کو ایسا چم گئے اس کو توحید. سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا, توحید کو تھاما. تو میں گزارش کروں گا اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام دیا, ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں. جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی, اس کو آخرت مل گئی. جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی, اس کی آخرت برباد ہوگی. میری باتوں کو کان کھول کر سب سنیں. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے, ایک اللہ کو ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے. توحید. اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, توحید کو لازم جانے, توحید کو وہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں, سائنس, ٹیکنالوجی, مال, دولت, عورت, نشہ, رشوت, برائی, گندگی, یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں, انسان کو اس طرف لپکتی ہے. لیکن غور سے سنیے, یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے, جو دجال آنا باقی ہے. تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے آج, تو کل جب دجال آئیں گا تو کیا ہماری حیثیت رہیں گے, کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گے. کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا. کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سب سے اہم چیز ہے. یاد رکھیے, اور اصحاب کہف نے اسی کو بچا. یاد رکھیے, توحید کو یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر, سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے, ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا, ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں گے, فالتو بات, ہم سے بڑی غلطی ہے بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات. تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا. اس واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح, اچھے دوستوں کی صحبت, گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتہ چلتا ہے. پہلے وہ نوجوان اکیلے تھے اور ڈرے, پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے, اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا. جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے. جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا. پھر دوسرے نے کہا, پھر تیسرے نے کہا, پھر سب نے کہا, اور پھر ایک گروپ بن گیا. اور انہیں ہمت آ گئی, اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے. اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو, بولتا تھا ختم کر دو, لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے ختم کیے جا سکتے ہیں.
ہیں تو مہلت بھی دی، چھوٹ بھی دی اور ان کی بات بھی سنی. تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتہ چلتا ہے. یاد رکھیے تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری ہے، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے. اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں. تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے. اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک طاقت پر اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی. وہ بھی سوچتے مجبور اور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ. یاد رکھیے تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں. فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں. یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرنا. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے. اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے. نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ سب دیکھتے. تو دوسرا سبق ملا اس سے دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کے ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا. دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں. اور نوجوانوں نے یہی کیا. انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دنیا کی، انہوں نے اپنی تجارتوں کو، اپنے کیریئر کو چھوڑا. ارے نوجوان تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو. ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں، دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا دین سب چلے. میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لینے کا، اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا. ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے آپ. ذرا دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا سسرال میں تو یہی کرنا بڈھی بن کے رہنا بیچاری کو برقع پہن کے. ہے نہیں ہم یہی سوچتے ہیں نا کیریئر ویریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ جب بڈھے ہو جائیں گے 58 کا جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے. اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی تو میرا جب بھی ریٹائرمنٹ ملیں گے 60-70 سال کی عمر میں اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے. نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا. اپنی تجارت سے ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشن پہ تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن کو پہلے تو ایسے ہوتا تھا بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا وزیر کا بچہ اگر اچھا ہو تو وہ بن جاتا تھا تو بڑے بڑے پوزیشن پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے. لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. کس چیز کے لیے؟ آخرت کی ترجیح دی اور دنیا میں ثواب کیا، خوب نہیں کیا، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سے نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرماتا کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں. تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا. اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ صعیدا جرزا. اللہ فرماتا کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا. یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس ٹیکنالوجی یہ وہ برباد چٹیل میدان کریں گے. تو ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح، یہ ہم کو سبق ملا. تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں. تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں. ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے وہ ہے مال و دولت کا فتنہ. مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد. ویسے مال اور دولت بھی ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کو بولتے ہیں لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو. تو مال اور دولت، تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ.
تو کسی کی دولت فلاں دولت کی اور یہ ان کی دولت ہے نا، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں. تو مال و دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے زمین جائیداد کا فتنہ. اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں. پچھلی امتوں کے فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے. تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، یاد رکھیے. دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ مال جس کے بعد ہوتا ہے اسی کے بعد زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے. اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے. دو باغ والے انسان کا واقعہ. ایک انسان تھا جو کافر تھا اور ایک انسان تھا مومن تھا. کافر مالدار تھا، مومن غریب تھا، سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا. یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا. میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے میں سے نصیحتیں لیں. واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے. باغ کیسے تھے؟ اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی. دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر بہہ رہی ہے، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے. اور مطلب وہ مالدار انسان ہے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت جائیداد بھی ہے. یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے، اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے. پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا، آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا کہ میں دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا. ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے جنت، جنت مطلب باغ کا کیا باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوا جیسا دنیا میں ہوا. تین باتوں کا دعویٰ. اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو، اور وہ اس کو نصیحت کرتا، واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے. اور ایک دن جب اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو مالدار انکار کرنے والا اور غریب مسلمان ایمان والا، مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا، یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے. اور اس سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہے؟ مختصر واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم، مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے اکرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا. رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا. تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا. جاہ اور جلال، مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کے ساتھ. یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں. مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت انسانی برائیاں ہیں. سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان. اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے. میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کا بہت بگاڑ، بہت بگاڑ، یہاں تک کہ دین و ایمان کا بگاڑ. تو مال و دولت کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو اس واقعے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے، وہ آپ کے سامنے بتائیے. جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا. پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا. کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں ویسا رکھا جاؤں گا، تو حقیر نہیں سمجھ. تو سب سے پہلی نصیحت ہے جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں. آیا اور گیا، دیکھ ہاتھ میں کتنا بھی میل لگا، کتنا بھی میل لگا، ڈھیروں میل لگا، کالے ہاتھ ہو گئے. صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو تب بہ کے چلا جاتا، پسینہ آ جائے ہاتھ میں، میل نکل کے چلا جاتا، پھر ہاتھ جیسے کہ اچھے ہو جاتے ہیں نا. میل بھائی چلے. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا، ٹرانسفر ہوتا. کبھی کبھار دیکھ کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیر بھی دیکھتے. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں، وقت نہیں ہوتی مثال، بہت بے وفا. لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر، بڑائی
اور کیا کیا یہ قرآن لاتا میرے پاس وقت نہیں بولنے بہت ہے نا. سب سے پہلا کام میرے پاس مال و دولت ہے, کبھی دوسروں کا حق نہیں. یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا, آخرت کا انکار کر رہا تھا, اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا. آج یہاں پر بہت ہو گیا جس کے مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس سے برا سمجھتے ہیں. رزق کبھی مت لیجیے کیونکہ مال ایسا ہاتھ چھوڑ کے جاتا ہے, اتنا بے وفا ہوتا ہے آپ امیجن آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا کیسے چلا جاتا ہے. آپ نے خوب مال کمایا, جائیداد میں گورنمنٹ نے بولا جائیداد پہ اسٹے, یہاں کچھ نہیں بن سکتا, یہ فلاں زون ہو گیا, یہ پارک بن گیا, یہ زو بن گیا, کیا کرتے رہے ہو, کیسا پریشان ہے. آپ نے مال و دولت کمایا, تجارت لگائی, آگ لگ گئی آپ کے بزنس میں, اچانک آگ لگنے کے بعد کیا ہوا, پورا بزنس جل گیا, چلے گیا نا مال, کیسا چھوڑا نا. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے تاجر جس کا کروڑ پتی ہے, اس کا تجارت میں وہ ہے, اور اچانک آپ نے مال و دولت جانوروں کی شکل میں خوب بڑا کی, فارم ہاؤس سے یہ, اور اچانک بیماری اور پورے جانور مر کے چلے. اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, سنیں کیا نصیحت بولتے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے, کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت پہ فخر کر رہا ہے تو کیا نصیحت کرے. اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا, اور جب تو اپنے باغ میں جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا, کیا کیوں نہیں نکلا, ماشاء اللہ, جیسا اللہ نے چاہا, لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے, اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر, تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا, اللہ کا اور شکر ادا کرتی, یہ کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں بولنا تھا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کہنا چاہیے. اس سے پتا چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی. کیا نصیحت کی گئی, یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ نے. تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا, سورہ کہف کے اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے, زوال نعمت دنیا میں اور آخرت میں آگ کا عذاب. غرور کا انجام پتا چلتا ہے اس واقعے سے ہمیں کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے, اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والا. اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتا چلا. کیا ہوا, مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں, دولت میں زیادہ ہوں, عزت والا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگی, دوبارہ نہیں اٹھنے والا, اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میں نہ لوں گا, اس کا انجام کیا وہ سن لیجیے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر, اسی سورت کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا وَوَهِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. اب وہ باغ کا حال کیا ہوا جب اس نے تکبر کیا, اللہ نے پورے پھلوں کو اس کے برباد گھیر لیے گئے. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا, اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا. ایسا بھور آیا, بونڈر, سائیکلون, ٹائیکون, جو بھی پھیلال تھا وہ آیا, پورے اس کے کھیتی کو پھلوں سے الٹا کر دیا. آپ دیکھیے جھاڑ میں اچھے جام, اچھے آم, اچھے سیب, اچھے انار لگے, اور ایک زبردست تیزی یا تھنڈر اسٹارم, بارش اولے وغیرہ گر جائے, پورے پھل نیچے پڑے اور ایک ہی دن میں کیڑا سب اندھا کر دیا اللہ نے. جو اس نے محنت کی تھی, پیسہ لگایا تو ہاتھ ملنے لگا, اور کیا کہنے لگا, ملنے لگا, اور باغ اندھا الٹا پڑا تھا. اور وہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو نصیحت کیا ملی, تکبر کا انجام دنیا میں نقصان, خسارہ, اور آخرت میں جہنم کا عذاب. تو یہ دوسرا سبق تھا اس سورت سے, سورہ کہف سے, جو ہم نے حاصل کیا, اور بڑا اہم سبق. آئیے سورۃ الکہف تیسرا سبق جو ہم حاصل کریں گے آج, اور جو بڑا فتنہ ہے اس فتنے سے بچنے کا وہ ہے علم کا فتنہ. علم کے فتنے سے ہم کیسے بچیں سورۃ الکہف کے پس منظر میں دیکھیں گے. اور علم کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے. جیسے میں نے کہا سائنس ٹیکنالوجی میں انسانیت نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا کہ انسان نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. سب کچھ مطلب سب کچھ, ہمارا کوئی کریٹر نہیں, ہم خود اپنے آپ کے کریٹر ہے, ہمارا کوئی خالق نہیں, ہم خود اپنے آپ کو ہم بنانے والے, اور ہم پیدا کر سکتے ہیں چیزوں کو, ہم بنا سکتے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی ہم اتنے آگے جا رہے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, اور یہ سوچ رہا ہے کیا خدا کچھ کام باقی ہے. خدا نے بنایا اور بستی کو, دنیا کو چھوڑ دیا, اب سب کچھ ہم کر, بلکہ ہم اور ایڈوانس جا رہے ہیں. یہ رہا ایک عام بات. دوسرا اس میں ان کے فتنے میں یہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے, سائنسدان وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے فتنے میں نہ پڑے, اپنے آپ کو عاجز رکھتے. تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اس فتنے میں نہ پڑے کہ مجھے اگر دین کا علم ہے, اللہ نے کچھ مجھے تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو میں بہت کچھ. ہر قسم کا جس کے پاس علم ہے وہ فتنے میں نہ پڑے اس کے, بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس چیز کو میرے لیے نفع بخش بنائے, اور میں جو علم رکھتا ہوں اس پر میں بعمل ہوں. سمجھ رہے بات. تو لہٰذا علم کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے, ہے نا. سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی, اب میں رب کو نہیں مانتا.
تو لوگ انکاری نہیں کرتے، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں، سائنسدان متکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد کم بات کرتے ایک الگ بات ہے، مصروفیت کیسے نہیں کرنے لگا، لیکن متکبر، ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا سمجھ رہا بات، یا میں دینی عالم ہوں، عالم تھوڑا بہت علم ہوں، تھوڑا بہت اچھا تقریر دیتا ہوں، تو میرے میں اتنا تکبر آ گیا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا، لوگوں کو حقیر سمجھتا اپنے آپ کو، علم بیس کو بناتے، علم بہت بڑا فتنہ اگر تو استعمال نہ ہو، ہمیشہ علم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو علم ہمارے پاس ہے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم سورہ کہف سے کیا واقعہ لے سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں وقت کا برگزیدہ نبی اور اول العزم پیغمبر جو گزرے ہیں یاد رکھیے وہ 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہی ہوں، تو آپ نے کہہ دیا میں میرے پاس سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے کہا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا آپ نے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے زیادہ علم والا، تو اللہ نے ان کی پکڑ کی موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ نہ بولتے، موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، چلو جاؤ موسیٰ تم کیا کرو، نکلو ایک سفر پر اور جاؤ ہمارے بندے کے پاس جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے، دیکھو ذرا تم نے یہ کہا تم کے سب سے زیادہ علم، جاؤ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اور پورا واقعہ بہت لمبا ہے، بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، ایک مچھلی لے کے نکلتے جو کہ علامت ہوگی، مچھلی جہاں پانی میں جائیں گی اس کا مطلب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے اللہ ملائیں گا جس سے ملانا چاہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب ملے گا کہ علم میں جو انہوں نے کہہ دیا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو کہ ابھی صحابی رسول ہیں، یہ بعد میں چل کے نبی بنے بنی اسرائیل کے آتے، اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے صحابی تھے کسی نبی کے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دی، تو یوشع بھی ان میں سے ایک ہے، یوشع بن نون، یہ پہلے بنی اسرائیل کی ایمان لانے والے انسانوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، تو یہ سفر پہ نکلے، نوجوان ساتھی تھے ان کے، موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں سفر پہ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مچھلی چلی جائے نکل کے زندہ ہوتی، مطلب وہ مچھلی مری ہوئی تھی لیکن ایک مقام پر اللہ نے حکم دیں گا اس کو زندہ ہوں گے، پانی میں جائیں گے وہاں اپن ملیں گے، وہ لوگ چلے جگہ سو کر اٹھے، مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی، یوشع بن نون بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سے اٹھے، موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے دونوں سفر پہ نکل کے، ایک دن اور رات گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تھک گئے، کیا ہو گیا، کہا چلو کچھ کھاتے، جب کھانے کے لیے کھولا تو کہا ارے میں بھول گیا، مچھلی تو نکل کر چلے گئی، تو شیطان نے مجھے بلا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں ہم واپس ریٹرن جائیں گے، ریٹرن گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی نے ایک سوراخ کر کے پانی میں گئی تھی، وہاں انتظار کرے اور وہاں آئے خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے اس نہر کے کنارے سے چلے، ایک کشتی دکھی، کشتی کو ہاتھ بتایا گیا، لوگوں نے پہچان لیا یہ خضر ہے، اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے کے اندر، شاید کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی میں، وہ بغیر پیسے کے سفر کرنے کشتی میں بیٹھے، کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا، خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تو توڑ، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلوں گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے، اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں آتا، ایک آدمی آپ کو فری رائڈ دے رہا ہے، کشتی میں فری بٹھایا اور تم کشتی توڑ دیا، خراب کر، امیزنگ، عجیب کی بات۔ اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہماری روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، چڑیا آئی اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا، یا اس دریا کی پانی پیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ تو یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنے چونچ میں لیا، جتنا پانی میں نے اپنے چونچ میں لیا، اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کے علم سمندر جیسا ہے، اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ، چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا ہے، صرف کتنے ایم ایل کا سپ لیتی، پتا نہیں 1 ml 2 ml اتنا سا سپ لیتی چڑیا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا، یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم صرف اتنا ہے، جیسا اللہ کے علم سمندر ہے، اس چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا علم۔ پھر بعد میں وہ آگے چلی، انہوں نے توڑ دیا اس کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں، آپ نے پوچھ لیا، خضر نے کہا میں نے تم کو پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں، ابھی خاموش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جسے میرا خود کنٹرول نہیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے منہ سے تم نے جب ایسا کیا تو، حالانکہ فری رائڈ دی ہم کو۔ بہرحال انہوں نے کہا چلو آگے چلے، تو ایک بچہ ملا، خضر علیہ السلام نے ختم کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا ٹو مچ، ایک جان لینی تم نے بغیر کسی عذر کے۔ خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا، تو خاموش رہنا، کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے، بستی میں جا کے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو وہاں دیوار پہ گرنے پہ ٹیڑھی ہو گئی، تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کی بستی میں گرتی دیوار کو سیدھا کرو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب یہ آیا ہونے کا ٹائم آ گیا، میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے، اور آپ لگاتار ہر اس پہ میرے سے کوشچن، تو یہ سپریشن کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں یہ فرمایا تھا کاش کہ ایسا ہوتا
کہ موسیٰ اور خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا اس کے ذریعے. مطلب کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہو گیا, آپ سے میں نے پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہیں. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا, لڑکے خط کیا تو بھی آپ نے پوچھا, میں نے کہا نہیں پوچھنا. اب پھر پوچھا آپ نے کہا ابھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے, چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا. پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا ہے. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا. جب یہ کشتی وہاں پہنچی ہمارے اترنے کے بعد جب بادشاہ نے اس کو پکڑا, جب دیکھا کشتی پھٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا. تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کہا, ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کر رہا تھا, قبضہ کر دیا. قبضہ بادشاہ زبردستی لے لیتے تھے کچھ پیسے اس کے بعد کہا. دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر, میں نے اسے قتل کیا, یہ اللہ کا حکم تھا مجھے, اور وہ بڑا ہو کر جو کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے, اور وہ کتنے میں نہ پڑا ایمان کے لحاظ اس کو. اس کے بعد تیسری جگہ جب ہم پہنچے, دیوار جو گرنے کی تھی وہاں ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا, اور اللہ چاہتا تھا کہ ان یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ملے. دیوار گر جاتی, خزانہ نکل جاتا. اللہ نے جو کیا میں نے دیوار بنا دی. ابھی دیوار تب تک اچھی رہے گی جب تک کہ بچے بڑے ہوں کبھی گر جائیں گے, اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک. اس سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ملے, ان کے والدین نیک. کہا بھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے. یہ باتیں تھی, حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا. تمہیں پتہ چلا وہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا, وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا, جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس کو سب سے زیادہ ہے, تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا, تو تم نے کیا کیا, یہ کہا کہ مجھے ہے, کہ تمہاری غلطی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے, اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا ہے, تمام علوم اسی سے آتے ہیں. انسانیت نے تمام علم بھی دنیا اور کائنات کا حاصل کر لیا تو وہ سوریا کی ایک گھٹ کے برابر ہی ہوگا جو سمندر سے اس نے پیا ہے. سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے, بس اتنا علم ہے انسانیت کے پاس جو ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم کے. ارے اللہ کا علم تو چھوڑو, اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ اس کے بیکنگ میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گے. اتنی حکمت ہے اللہ رب العزت, اتنا علم اللہ رب العزت. انسانیت کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حقیر بندے پہ نواز دیا. تکبر کس چیز کا ہے, اور عاجز ہو جانا کہ جو علم دیا اللہ بس عمل پیرا کر دے, ورنہ تو ناکام رہا. کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں, تو واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ, اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے, گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان سے گھمایا جا رہا ہوں. پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہو دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے, اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی, اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی. علم ہے بعمل ہے, اس کی دعا کریں. چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے, جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں, اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے, کیا نصیحتیں ملتی. پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ, اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے, اللہ ہی علم کا سر چشمہ ہے, اللہ ہی کے پاس سارے علم آتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے جو کچھ ہم نے کیا, جو کچھ سائنسدانوں نے کیا, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں, سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں, دنیا کو نفع بخش چیزیں دے رہا ہوں, یہ اللہ کے فضل سے, میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہے اللہ ہی علم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا, اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے, تو کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے زیادہ علم ہے, وہ نہیں کہا اور دوسرا کہہ دیا میں نے, میرے نہیں کہا, اور اللہ نے پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی. دوسرا, لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازیوں کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں. ان کی یہ چال ہے, ان کی وہ چال ہے, ان کی آرگنائزیشن کو 100 سال ہو گئے ان کی منصوبہ بندی ہے, یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے زیادہ ان کی منصوبہ بندی ہے, وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے, فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے. ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا, تو اللہ رب العزت خود ان کو ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بھولی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو, میں یہ نہیں کہنا چاہتا. بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے, اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا. اگر امت توحید پر قائم رہے اور جس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے, احکامات کا عمل لائے, منع چیز کردہ چیزوں سے رکتی رہے, تو اللہ رب العزت کا کام اس کی حفاظت کر سکتے. تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم, یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے, یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی, وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے, تو لوگوں کی چال بازیوں کا بھی علم ہے, لوگوں کی اچھائی کا بھی, سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یہ بات کو آپ سمجھے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو سلسلہ صحیح ہے روایت, حدیث سنی حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا, وہ جو واقعہ میں رکھا, اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا, مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی. تو اللہ رب العزت کی ذات اصل ہے, جب یہ
پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم پانی کے ہوتا ہے، یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے ایسے؟ پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چل، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کریں، ایمان لائے جیسے لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری بات کرے۔ دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں۔ جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے ہی کام میرے ساتھ کروایا ہے۔ اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع ہوتا ہے، جیسا کشتی میں سوراخ کر دیا، توڑ تختہ توڑ دیا خاموشی میں، خضر علیہ السلام ہے نا۔ اب کشتی والے پہ کیا گزری ہوئی تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ لگے، کیا گزری ہوئی، کس نے کیا میرے ساتھ، یہ لانا تو مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا۔ اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی لاؤ، اچھی کشتی کشتی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی کا چھوڑ دیا تو ہاں چچ وہ بہت اچھا ہو جو ٹوٹا ہے نا۔ کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہیں ہم لوگ، ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے۔ میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا اسپورٹس تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا، ابھی تو یہ تھا۔ ویٹ رک جاؤ، سمجھ حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی، ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا سبب۔ ایک صحابی کو بتائیں لگے ان کو پیرالسس فالج لقوہ مار گیا ہے نا، سن ہونا تھا ہاف باڈی پیرالسس۔ اب اتنے پریشان ہو کے پیرالسس ہو گئے، اتنے پریشان ہو کسی کو انتہا نہیں۔ جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کے چیکنگ وغیرہ ہوا، ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کے پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف، بلکہ ڈاکٹر نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے۔ ہم نہیں مانتے کہ جب تقدیر میں رہا وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرتا، آپ سمجھیں؟ تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا اس آدمی کا۔ جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ۔ ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہو جاتی ہے، گر گئے پیروں کو ہو گیا، ابھی چھونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا، اتنا امپورٹنٹ کام ہے۔ اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا، کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوز باللہ اللہ تعالیٰ۔ ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی، ابھی نو بیمار پڑے گا، کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے سکتے اس کی جان جانے والی تھی۔ خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا اللہ کے فرشتے بھی ایسا کام کرتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر۔ کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو ٹھیک ہے، اسی طرح غیر ضروری مباحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور واللہ عالم کہہ کر باتوں کو ختم کر دینا، یہ زیادہ اچھا۔ غیر ضروری بحث ہم لوگ پڑھتے ہیں دین کے مسائل میں، دنیا کی باتوں میں، دین میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم کہہ کر اگر بچ جائے تو میں سمجھتا یہ زیادہ کافی ہوں۔ یاد رکھیے کیونکہ اصل نصیحت کو چھوڑ کر فضول بحثوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں۔ آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 22 میں اللہ نے کیا فرمایا، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمهم الا قلیل۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، تو وہ کتنے تھے، 7 تھے، 5 تھے، 9 تھے، 11 تھے، 13 تھے، واللہ اعلم۔ ہم کو بحث موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا تھا جس کو لے کے چلتے تھے، اللہ معلوم کیا کرنا ہے اس بحث کو لے کے، نہیں وہ جام کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انار کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انجیر کے جھاڑ کا تھا، واللہ عالم جو بھی تھا بس اللہ نے عصا دیا موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ تھا۔ نہیں موسیٰ علیہ السلام جو جھاڑ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو وہ جھاڑ کون سا تھا، وہ پہاڑ، کیا کرنا ہے واللہ عالم۔ جو سمجھے نا، تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا، اس سے دین اور ایمان خراب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے، واللہ عالم، جو بھی تھا۔ لوگ کہتے قرآن نے کہا کہ 300 سال 300 سال، واللہ عالم، جو بھی تھا وہ جو سوئے بس اتنا سوئے، اللہ نے جتنا سلایا، جب اٹھانا تھا اٹھا دیا، بٹ اتنا تو بتایا کہ سنچری سوئے صدی، ٹھیک ہے۔ ہم کو اس میں نہیں تو فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دجال کہاں ہے ابھی، یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، پوری دنیا دیکھ لیے، گوگل میں آپ کو سب بتا دے رہا ہے، یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں بتا سک رہا، ہاں نہیں بتا سکتا، کیا کریں۔ آج سے 200 سال پہلے، 200 کم ہو جائیں گے، آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا معلوم تھا، کیا ہو گیا 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا نا، کے بعد بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا، کالی زمین، یہ زمین، ویسٹ انڈیز، ویسٹ انڈیا بول دیا اس کو، کیا ہو گیا، انڈیا کو ڈھونڈنے چکر وہاں چلے گئے، ویسٹ انڈیا، اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گیا، مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے، لیکن وہ الٹے تاج چلا کے پتہ نہیں کیا ہوا اور پہنچ گیا امریکہ، اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے، کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان لیا۔ اتنی بڑی غلطیاں، کولمبس وہ بتاتے کہ پہنچے 400 سال لے لی، تو کسی کو مطلب وہ تو زمین ملی، پھر وہ پوری دنیا میں، تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار، آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا، ڈھونڈا گیا نا۔ اور انسانی جسم میں کیا کیا ہے، میں نے حال میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ جو ابھی معلوم ہے، ناک کے اندر رہتا ہے سوراخ، اس کا ایک اپنا کام ہے جو کرتا ہے،
اپنے جسم کو نہیں مانتے. کیا کیا اس کے اندر خلیے ہیں, مالیکولز تھے, مالیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا, ایٹم رہتا, بولے بس مالیکول سے چھوڑا کچھ نہیں, ذرہ, پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں, پھر اس کے بعد بولے ایٹم, نیوٹران, پروٹون, الیکٹران سے چھوڑا کوئی نہیں. پھر معلوم آپ کو بھی 6 اسٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں, نیوٹران, پروٹون, الیکٹرانز کے اندر 6 اسٹیجز جا سکتے ہیں کے اندر, مجھے نام نہیں پتا اس کے اندر, یہ وہ جس سے بنے ہوئی, یہ وہ جس سے بنے ہوئی, یہ وہ جس سے بنے ہوئی, ابھی یہاں تک. اب پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے. ارے آپ ابھی ہم نہیں جانتے بھائی, ابھی ہم نے نہیں دیکھا. آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے بھی نہیں دیکھا, ابھی ہم دیکھیں گے. جس طرح 100 200 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے, تو ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی, لیکن آج ہم کو نئی نئی چیزیں پتا چلی. سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے, تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہر چیز کا علم ہے؟ نہیں, دنیا تو علم ہے نا یار. اللہ نے کہہ دیا انتظار کر, انتظار کر, ٹھیک ہے. ہم کا پیچھے نہیں پڑتے, کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں, واللہ اللہ بہتر جانتا. بھائی میں بحث نہیں کرتا, تمہاری بلیف, تمہارا عقیدہ, تمہاری سوچ تمہارے ساتھ, میں بحث نہیں. تو اس واقعے سے ہم 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں. یہ وہ ہے اللہ ہی وہ ہے جو حقیقی علم اور خیر کا مالک ہے, یہ ہم کو پتا چلا. دوسرا, واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے, سیکھا. اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ واللہ عالم کہنا چاہتے ہیں. چوتھا, اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو وہ ہے عہد منصب, سربراہی, لیڈرشپ کا یا بادشاہت کا فتنہ. اب بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ سمجھ لی لیڈرشپ, منصبی, عہدے کا فتنہ. اب اس فتنے کو ہم سورہ کہف سے کیسا ہم اس کا نصیحت حاصل کریں گے, اس فتنے میں ہم کیا کریں اور اس فتنے میں نہ پڑیں. ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں. ذوالقرنین کا واقعہ شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا, اللہ رب العزت نے بہت حکومت دی اس کو. ذوالقرنین کہنے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی, قرن جو ہے سین کو کہتے ہیں, اور ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا, وہ اس معنی میں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک چلتی. ذوالقرنین مطلب سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک. اللہ عالم کب رہا, ایسی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر تھا, نہیں یہ نہیں, کیونکہ الیگزینڈر ہم جانتے ہیں مشرک تھا, کافر. لوگ کہتے ہیں کہ سائرس تھا, سائرس دی گریٹ جو پرشین ایمپرر تھا, لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا. تو لہٰذا میں بھی اور ڈیٹ پیچھے جاؤ, 10,000 سال پرانا کوئی بادشاہ, 15,000 سال پرانا کوئی بادشاہ, اللہ عالم جو بھی تھا. تو ذوالقرنین نام ایک نیک دیندار مسلمان اور اچھے اللہ کے ولی, جس کو بولیں گے دوست بادشاہ, ٹھیک ہے. اور اللہ نے بڑی حکومت دی تھی, مغرب مشرق سے مغرب تک ان کی حکومتیں چھائی ہوئی تھی. ایک بار نکلے نا اس قوم کے پاس پہنچے جو قریب نہ تھا, یہ 2 پہاڑ ہے, 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے, اس راستے کے اندر سے قوم آتی ہے اور آ کر ہم کو تہس نہس کرتی, برباد کر دیتی ہے, وغیرہ وغیرہ کر دیتی ہے. آپ اس معاملے میں مسئلہ کریں, آپ کو ہم بڑی اجرت, بہت پیسہ دیں گے اس کے کام. ذوالقرنین نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے, صرف تم میری مدد کرو, میرے پاس بہت سب کچھ ہے, میرے پاس لوہا لاؤ اور تانبا. پھر لوہا لایا گیا, لوہے کے برکس بنائے گئے اور برکس بنا کے پہاڑ کے بیچ میں جما دی. پھر اس کے تانبا, اس لوہے کے برکس کو آگ لگائی, آگ لگانے سے پورے لال, جب وہ لال ہو گئے تو اس میں تانبا ڈالا. تانبا تھوڑا سافٹ میٹل ہوتا ہے, یاد رکھیے, لوہے کے مقابلے آئرن کے, وہ اس پہ ڈالا گیا جس سے وہ پگھل کے چادر چڑھ گئی اس کے اوپر. اور ایسا بن گیا جیسا کہ ایک فیبرک ہوتا ہے, چادر وغیرہ پہ ڈیزائن ہوتا ہے, ویسا اس پہ تانبا پورا لال 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 کھول کے وہ تانبا چڑھا دیا. کس پہ چڑھا دیا گیا, لوہے کے دیوار کے اوپر تانبا چڑھا دیا گیا, ٹھیک. اور وہ قوم پیچھے رہ گئی تاکہ وہ قوم جو آ کے ہر بار فتنہ مچاتی تھی, فساد کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی ادھر کے انسانوں کو جو کہ بیچارے بڑے غریب تھے. اس غربت کے بعد بھی لیکن ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ذوالقرنین کو بڑا بدلہ دیں گے اس کام کا اگر وہ کام کرتے, لیکن ذوالقرنین نے یہ کام نہیں, مطلب پیسہ نہیں لیا, ہمیں کام کر دوں گا لیکن مجھے تمہاری اجرت کی, پیسے کی ضرورت ہے, اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس, اور میں بادشاہ ہوں تو میرا کام ہے سلطنت رعایا کی مدد کرنا, پوزیشن ہے تو اس کا میرا کام ہے تمہارے لیے کروں. اور انہوں نے یہ کام کو اپنے طرف سے کر دیا کیونکہ ان لوگوں کی اسکل تھی. اسکل کیا تھی, لوگوں کے پاس پھونکتے تھے اور تانبے وغیرہ کو جو پگھل کے ڈالتے تھے, پھونکنے سے وہ پھیلتا اور خشک ہوتا, تو ان میں ان کے پاس صلاحیت تھی. تو انہوں نے لوہا جمع کیا جو کہ ان کے لیے آسان کام تھا, انہوں نے تانبا جمع کیا اور پھر پھونک کر وہ تانبے کو, لوہے کو گرم کیا اور پھر اس کی چادر چڑھا دی. علماء لکھتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں جہنم کو الگ کر لو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کس میں سے کتنے, مطلب کتنے میں سے کتنے, تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم ہوں گے. اور کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. تو پتہ چلا اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کو الگ کرو, اور یاجوج ماجوج کو اسی کے اندر کاؤنٹ کیا گیا. اس کا مطلب پتہ چلا یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں, لیکن بہت زیادہ کفر نافرمانی کریں گے, اس کے نتیجے میں اکثر جہنم جائیں. سمجھ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اولاد آدم سے, اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیومن بینگ سے, جیسے میں اور آپ انسان ہیں, یاد رکھیے, اور آدم علیہ السلام کی نسل. لیکن یہ اپنی جنگلی پلوں کی وجہ سے, دین اور دین سے دوری کی وجہ سے, دنیا سے دوری کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں بڑھیں گے, کیونکہ ان کے حالات جو آتے ہیں روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں, یاجوج ماجوج کے خلاف کیا دیکھنا ہے تو آپ, میرا پورا ایک لیکچر ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج, یہ ضرور آپ دیکھیے, جو کہ دجال کے خروج کے بعد نکلنے والے. دجال کے نکلنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے, اور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کریں گے, بڑا تفصیلی واقعہ بنا آپ کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ہوں گے. اب یہ قوم کے تعلق سے یاد رکھیے, یہ قوم جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتی, اس میں وہ صفت, اس لیے حدیث میں یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے,
مطلب یہ قوم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتی. دوسرا یہ قوم میں کھودنے کی صلاحیت نہیں نیچے سے, مطلب یہ دیوار کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے اور نیچے سے بھی نہیں آ سکتے, کیونکہ اوپر چڑھنے کے مقابلے میں نیچے کودنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ بات آپ سے جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, آپ کلائمبنگ تو آسان دیکھیے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں سیلیبریٹی فلاں, لیکن تیرنا نہیں ہے. آپ بولیں گے ساری گاڑی چلانا نہیں ہے, تیرے پاس 100 گاڑی ہے لیکن نہیں چلانا نہیں ہے, ڈرائیور چلاتے بھی نہیں آتے, آپ نے جمتا ہی نہیں. مطلب کئی لوگ ایسے میں دیکھتے. میں ایک شو میں گیا تھا جس آدمی نے ہنڈریڈز آف گاڑیاں بنائی, مطلب اس کے بعد دنیا کی 100 قسم کی الگ الگ گاڑیاں جو اس نے بنائی, لیکن اس سے جب بات ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہی نہیں, وہ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ بنا سکتا ہے, چلا نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی دنیا میں مخلوق بنایا, خود گاڑیاں بناتا ہے, ایک سے ایک ڈیزائن بنا سکتا ہے, لیکن بولے مجھے چلانا نہیں آتی, کیونکہ اس کو سپیڈ کا ڈر, سپیڈ کا ایک ڈر ہوتا ہے. لوگ پیچھے بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایسا خود چلانے کا ڈر. کسی کو ہائٹ کا ڈر ہوتا ہے, ہائٹ پہ جاتی ہے اس کو تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پرابلم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نیچے کھود نہیں سکتے, اوپر چڑھ نہیں سکتے, اسی لیے تو پہاڑ کیوں کریں گے, وہ کیا کرتے ہیں خود تیری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور اچانک گھبراہٹ کر اٹھے اور اپنے کہنے سے کہا کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے. تو کہا کیا ہوا, تو کہا آپ نے روایت میں انگوٹھے اور یہ انگلی کو ملایا جو قریب نہیں ہوتی, اس سے کہا آج سوراخ, اور کھودنے کے بعد جو ہے وہ بالکل دیوار کو پتلا کر دیتے اور پھر اٹھ کے بولتے کل آ کے اپنی کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کل تک پھر اس کو اپنی حکمت سے بڑی کر دے, پھر دوسرے دن سے شروع کرتے زیرو. لیکن ایک دن قیامت سے پہلے کیا ہوں, جب وہ نکلنے والے رہیں گے کھود دیں گے اور اچھا خاصا کھود لیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کل آ کے ہم کریں گے. جب کل آئیں گے تو جیسی کی ویسی رہیں گی اور اس دن تو ٹھیک ہے, اور پھر وہ قوم نکلیں گے اور کیا ہوگا, تباہی مچائیں گے, آپ سب جانتے ہیں. بہرحال تو عہد اور منصبی پوزیشن, لیڈرشپ, مقام, مرتبہ اگر دیتا اللہ تعالیٰ تو اس میں اس کی فتنے کیا, اس سے کیسے بچے, اس واقعے سے ہم کیسے نکال سکتے ذوالقرنین کیا, یہ دیکھتے ہیں. 3 نکات اس میں کیا دیکھیں گے. پہلا نکتہ ہے مسلمان حاکم یا کوئی عہدے رکھنے والے نہ ظلم کریں گا اور نہ ہی ظلم کو برداشت, نہ خود ظلم کریں گا نہ کسی کی ظلم برداشت. مسلمان حاکم, لیڈر, خلیفہ, بادشاہ, ذمہ دار, آپ رعایا کے ذمہ داروں کو پوزیشن ہے, گورنمنٹ آفیسر ہے, کچھ بھی ہے, نہ آپ ظلم سہیں گے نہ کسی کو ظلم کریں گے. مطلب نہ خود ظلم کریں گے رعایا پہ, نہ ظلم سہیں گے خود, نہ رعایا کو سہنے دیں گے. مطلب رعایا کو دوسرا ظلم کرو تو آپ کی جوابی کارروائی کریں گے اور آپ خود بھی ان پہ ظلم نہیں کریں گے. یہ بات ہم کو ملتی ہے جیسے کہ ذوالقرنین نے قوم سے کیا تھا. سورہ کہف نمبر 18 آیت 87 میں انہوں نے فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. اللہ فرماتا کہتا ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ذوالقرنین نے کیا کہا, جو بھی ان میں ظلم کریں گے ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے زیادہ سزا دیں گے. دنیا میں ہم سزا دیں گے بادشاہ ہونے کے ناطے جو لوگ غلط ظلم کریں گے, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا دیں گا اس کے ظلم. تو ذوالقرنین ظالم بادشاہ نہیں تھے. پہلا کام کیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں, سرپرست ہیں, لیڈر ہیں, آپ کو پوزیشن ہے, منصب ہے, جج ہے, قاضی ہے, خلیفہ ہے, کنگ ہے, ریسپانسبل پرسن ہے, آفیسرس ہے. آپ کا کام ہے نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے, چونکہ دنیا میں ظلم کرنے والوں کو پکڑیں اور آخرت میں تو اللہ دردناک عذاب دیں گا. اور ذوالقرنین خود اس کے خلاف تھے تو کہا میں خود اس کو سزا دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا. تو ہمیں پوزیشن کا عہدے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے, یہ سب سے پہلی چیز. اسی طرح جو ہے جبکہ آج لوگ عہدے حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. میں آفیسر بن گیا, اتنا تکلیف دے رہے ہیں کام, آپ کا کام ہے آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل حل کریں, اور آپ آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل پیدا کرنے والے بنے. ہے نہیں دیکھا جانا, آفیسر بن کے اور اتنے پرابلمس لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لے رہے کریں تو کیا کیا. آج آفیسر سے کیا آپ لوگ پریشان ہیں, نہیں, آپ کی دنیا کے کتنے کام ہیں صرف کرپٹ آفیسر کی وجہ سے, ظالم آفیسر کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. کئی لوگوں کو اللہ نے اگر طاقت دے دی تو ملٹری کے ذریعے لوگوں پہ آج غلامیاں لوگوں سے کروا رہے ہیں. کتنے اسٹیٹس ہیں جو آج دیکھیے ملٹری پاور کے ذریعے اپنی عوام اور رعایا کو برباد کر رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں, ان کی جان, ان کے مال, ان کی عزت اور آبرو کو اچھال رہے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, یہ سکھا یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ظلم روکنے والے ہم بننا چاہیے, ظلم کرنے والے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس جو حکیمیت, سربراہی, لیڈرشپ کا جو فتنہ ہوتا ہے ذمہ داری کا, تو اس پہ کیسے, اس میں کیا نصیحت, دوسری نصیحت ملتی ہے طاقت اور استطاعت ہونے پر لوگوں سے شر کو دور کرنا. طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں. وہ جب تک غریب تھے اچھے تھے, جیسی مال آیا پیڑ میں پیر نکل گئے, تکلیف دینا چاہیے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں سے مانگ رہا ہوں, پریشان ہوں, اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں, جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا. ہو رہا ہے ذوالقرنین کے پاس پاور, طاقت پہ کیا کیا انہوں نے, غلط استعمال نہیں کیا, لوگوں سے شر دور کیا. یہ کام کیجیے, آپ کو اللہ نے طاقت, پہنچ, صلاحیت, وسیلہ, اونچائی دی, لوگوں سے شر دور کیجیے. ذوالقرنین نے کیا کیا, یاجوج اور ماجوج سے اس قوم کو نجات دلائی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے دیوار بنا دی جو قیامت کی نشانی ہے, وہ ٹوٹیں گی تو قوم نکلیں گی اور سارا مسئلہ. اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو سیف گارڈ کر دیا. کس کو سیف گارڈ کر دیا, اس قوم کی یاد رکھیے, جب تک کہ رب نہ دے یہ چیز
ایسی چلتے رہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ آپ کو طاقت دے, اللہ آپ کو صلاحیت دے, منصب دے, پوزیشن دے, پیسہ دے, تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں سے شر کو دور کرنے والے بن جائیں گے اور خیر کے لانے والے بن جائیں گے. ہمارا یہ کہ اللہ ہم کو پیسہ, دولت, منصب, جاہ, جلال, طاقت جیسی دیتا ہے, ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں. کل تک میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا, آج کارپوریٹر بن گیا, لوگ گھر کے کام روک دیا. کیوں؟ کام بھی رہوں گا. اب میں ایم ایل اے بن گیا اور میں نے روڑے بڑے بڑے بزنس مینوں کو تکلیف دینا, یہ کرنا. آپ کا حق نہیں جس پہ کیسا لے سکتے آپ. ہاں, کسی کا گھر بن رہا تو چلو پلاٹنگ کر رہا, کوئی چل رہا 2 پلاٹ اپنے, ہاں چلو راستہ نکال اپنی پلاٹنگ کو, چل اس کے اتنے دے دے, اتنے 1000 اسکوائر میرا ہوں گا, تیری بلڈنگ میں ہوں, یہ سب کر. ایم پی بن گئے تو بس ظلم تو بڑھتے ہی جاتا. ظلم یہ ہے کیا تک بڑھ گیا کہ انسانوں کے لیے پیسہ آ رہا خود کا جا رہا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس کے لیے ڈرائی فروٹس تک آتے ہیں. میں نے کہا یہ تو مر بھی جاتے ہیں ملیں گے. اس کے پرفارم میں کیا کیا لکھا ہوتا, کیا کیا ہوتا, پیشنٹ کو بیڈ ملتا ہے, دوائیں ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, یہاں تک کہ پیشنٹس کو کچھ مخصوص میں ڈرائی فروٹس ہی ملتے ہیں. میں نے کہا جس دن ڈرائی فروٹس اگر ہمارے ملک میں مل جانا پیشنٹ کو, بھائی پھر تو بس یہ واپس سونے کی چڑیا بننے کا دور آ گیا. واپس سے اپنا کنٹری سونے کی چڑیا بن گیا اس کا, کہ جہاں پیشنٹ کو ڈرائی فروٹ گورنمنٹ ہاسپٹل, یہاں تو مر جا رہا ہے. اوڑیسہ کا ایک انسان, اس کی بیوی مر گئی اور اس نے کاندھے پر ڈال کے اس کی لاش کو لے گیا کیونکہ ایمبولینس اویلیبل ہے. سنا نا آپ نے بات. پھر وہ آیا کہ کوئی شیخ تھے, ان کو بہت وہ لگا کہ ایمبولینس انہوں نے ڈونیٹ کی. یہ حال ہے نا, ہم کھا کے بیٹھ رہے ہیں, لوگ ہم شر بن رہے ہیں. طاقت ہے اللہ نے دیا, خیر پھیلانے والے بن جائیے. شر پسند لوگ کاپنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. میں نے ایک وردی پہن لی, کون سی وردی میں نہیں بول رہا ہوں, تو کوئی ڈائریکٹ اشارہ میرا کسی کی طرف سے. میں نے وردی پہن لی تو میری وردی سے لوگ ڈر کر اچھائی کریں, لیکن میرے وردی کی وجہ سے لوگ شر اور فتنہ انگیز لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب یہ آگے یہ تو سب ایڈجسٹ کر دیں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات, کتنی بڑی. یا اب تو ظلم اور کرو, لیکن یہ وردی اپنے کو بچائے, یہ پوزیشن والا اپنے کو بچائے گا, یہ منسٹر اپنے کو بچائے گا, یہ منصب والا بچائے گا, یہ پارٹی اپنے کو بچائیں گے. اگر پارٹی طاقت ہے, منسٹر طاقت ہے, منصب طاقت ہے, پوزیشن طاقت ہے, صحیح جگہ لگا اس کو. لوگوں کے نقصان کے ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی, وہ ایسٹ اور ویسٹ کا کنگ تھا, لیکن اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے, لوگوں سے شر دور کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا جاؤ تمہارا مسئلہ دیکھو, لوگ کہہ رہے پیسے لو, ذوالقرنین ہم کریں گے نہیں, پیسے کی ضرورت نہیں, اللہ نے دے دیا بہت ہے, تم صرف مدد کرو میری فزیکل, باقی میں سب کرتا تمہارے لیے. تو پیسہ خرچ کیا ذوالقرنین نے اور شر کو ختم کیا. یہ کام ہوا. تیسری چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے جہاں منصب کے جو فتنہ ہوتا ہے اور اس میں کیسے بچے, اس صورت سے کیا نصیب, تیسری نصیب ملتی ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. جب آپ کو اچھا کام کر دیا, پوزیشن ہے آپ کا سب کچھ اور اچھا آپ سے ہو گیا, تو آگے بڑھے مائی باپ آپ نے سب کچھ کر دیا, آپ کو بولنا چاہیے اللہ میرا کچھ خالق رازق مالک اس کا کام ہے, میں تو ایک ادنا حقیر بنے گا. یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے. کیسے سنیے, ذوالقرنین کے پاس لوگ آئے, جب اس نے کار خیر کر دیا, دیوار بنا دی, تو لوگ آئے. سورۃ کہف نمبر 18 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے جب لوگ آئے اور کہا ذوالقرنین بہت اچھا کیا, تم نے دیوار بنا دی, تمہارا شکریہ, جو کچھ بھی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا, تو انہوں نے کیا کیا, ذوالقرنین نے جواب دیتے سنے قال هذا رحمۃ, یہ تو میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے بھائی, میری کیا خصوصیت ہے اس کے اندر, یہ تو میرے رب نے طاقت دی کہ مجھے سلطنت کا مالک بنایا, رحمت کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں اور تعریف کرو, ایکسٹرا کرو, 1-2 پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنایا میں نے. ہمارے پاس تو ایسی ہوتا, ایک سڑک کیا بنایا تھا 10 میٹر کی, پیپر میں ادھر احسان کیا کیا, یہ تو گورنمنٹ کے فنڈ تھے, تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, تیرا تو یہ کام تھا, کیا اس میں خاص تھا؟ نہیں, جہاں جلال ٹائپ چلتا ہو روڈ بنا دیا. کون سا کام کیا یار 5 سال میں روڈ بنا, کون سا کام کیا تو 5 سال کے لیے ایم ایل اے اور تو نے صرف شہر کے اندر 2 جھاڑ لگا دی, اس کی فوٹو جھاڑ 2 ملین جھاڑ لگا دی, 2 جھاڑ 2 کروڑ روپے کا فنڈ میں نے ایشو کر دیا, فلاں پارٹی فنڈ سے کائی کے لیے ایشو کر دیا, وہ فلاں, وہ 2 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ نہیں ملتے وہ کام کے, لیکن پیپر ورک, ارے گورنمنٹ کا فنڈ تھا بھیا, صرف لایا, جیب سے نہیں خرچ کیا, احسان نہیں کیا, اللہ کا فضل تھا, اللہ نے تجھے پوزیشن دی, تو نے کام کیا. یہ تو پبلک سرونٹس کا حال ہے. میں بول رہا ہوں کہ اگر کنگ بھی کوئی ہو, کنگ تو معاملہ الگ ہوتا ہے نا, اس کا مالک ہوتا ہے زمین کا. یہاں تو ہم لوگ پبلک سرونٹس ہیں, جتنے ہمارے لوگ, ہم لوگوں کو چنتے ہیں نا, سیوک باڈیز سے لے کر اوپر تک, کہ ہمارے نمائندے جو ہم چن کے بھیجتے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, یہ ہم سے چن کے جاتے ہیں اور ہم کو پھر خادم بناتے ہیں. کہنے میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ بولے جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا تو بولے وہ مریض ہوتا, اور لوگ اس کو سویا ڈالتے رہتے, جہاں دل سویا ڈالتے, ڈالو بیٹا ڈالتے, جتنے سویا ڈالنا ڈالتا. پھر جب بن جاتا بولے وہ چن کے آ جاتا, تو پھر لوگوں کو لٹا کے سویا ڈالتا. بولے مطلب جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہے, اسپتال کے ادھر سے خون نکالو, ادھر سے کرو, اس کا ٹیسٹ کرو, بولتا کر لے بیٹا کر لے, پھر 5 سال تم کو ڈالتا سویا, بولے پورے آنکھ ہر آدمی, پھر سلاتا اور تمہارے ریسورسز کھینچ کے نکالتا. ذوالقرنین کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اچھا کیا, کیا تو میرا کچھ نہیں, قال هذا رحمت, یہ تو میرے رب کی رحمت, اس میں کیا بات. پھر فرمایا اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو ایسے
زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق، اور جب رب کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر جو وعدہ ہے اللہ کا پورا ہو جائے۔ کیا وعدہ ہے؟ یاجوج ماجوج نکل جائے، اللہ کی رحمت۔ ارے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے، یہ سماج کے اندر یہ کر دیا، اللہ کا فضل، میری کو خصوصیت ہے، میں تو آپ نے بٹھایا اس کام۔ یہ عاجزی ہونا ایک کنگ بادشاہ کہ اللہ نے اس کی پوزیشن تو صحیح فائدہ، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا، شہر کا، بستی کا، گھر والوں کا، کوئی میں نے احسان نہیں کیا۔ اللہ نے مال و دولت دی، میں نے غریبوں کو دیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ ارے مالک تم نے ہمیں یہ دیا، نہیں، دعا کرو میرے، کچھ میری خصوصیت نہیں ہے، رب نے دیا، میں نے تم پہ خرچ کیا، کوئی احسان نہیں کیا میں نے کسی، یہ میرا احسان میرے اپنے آپ پر تھا کہ جہنم کی آگ سے اگر یہ صدقہ مجھے بچا لے میرے لیے کامیابی، میرا کوئی احسان۔ یہ اتنا خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی کرنے نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا۔ آج کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم لوگ کیا حل کرتے لوگوں کو، اور رعایا کا مجھے ڈیٹیل میں جاننے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں، آپ لوگ سب سمجھدار ہے نا۔ تین باتیں کیا سیکھی ہم نے، عہدے کی فتنے سے کیسے بچیں گے، اس صورت کی کیا نصیحت ملی۔ پہلا، مسلمان حاکم کا کام ہے کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے، اپنی رعایت۔ دوسرا ہم نے دیکھا طاقت یا استطاعت ہونے کے بعد لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے، اور تیسرا کام ہے خیر کے کام کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے جو ہم سے کوئی چھوٹا ہے۔ تو یہ اسباق تھے، چار فتنے ہم نے دیکھے، اور چار فتنوں میں چار واقعات سورہ کہف کے لیے، اور چار واقعات سے کیسے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہر واقعے میں تین پوائنٹس ہیں۔ ہم نے چار قسم کے فتنے آپ کے سامنے رکھے، اور چاروں سے کیسے بچنا دیکھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے دین اور ایمان کا فتنہ دیکھا، اور اس میں سورہ کہف کیسے نصیحت کرتا ہے، اصحاب کہف کے واقعے۔ دوسرا ہم نے دیکھا جو ہے مال و دولت کا فتنہ، تو کتنا بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے سورہ کہف سے نصیحت حاصل کی، اور ہم نے دو باغ والے کا واقعہ دیکھا۔ تیسرا ہم نے دیکھا جو ہے وہ علم کا فتنہ کیسا ہوتا ہے، اور جس کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے دیکھا۔ علم کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کرتے رہے، علم حاصل کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ اس طرح چوتھی چیز ہم دیکھیں عہد، منصب، پوزیشن کا فتنہ ہم نے دیکھا، اور اس سے ہم نے ذوالقرنین کے واقعے سے دیکھا کہ ہمیں کیسے ایک عاجز بادشاہ بن کر اس فتنے سے، منصب سے بچنا چاہیے، اور کیا اس میں کام کرنا چاہیے۔ یہ چند پوائنٹ تھے، اسباق تھے جو سورہ کہف سے تھے۔ میں جانتا ہوں لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوں، بٹ بہرحال ضروری بھی تھا کہ ایک ہی لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں ہر قسم کی فتنے سے حفاظت کرے، ہماری دجال کی فتنے سے حفاظت کرے، ہماری مال دولت جو ہے علم اور جس کو کہیں گے منصب اور پوزیشن یاد رکھے، اور اسی طرح جو دین اور ایمان کی فتنوں سے ہماری جو حفاظت کرے، ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے ہماری حفاظت کرے ہر قسم کی فتنے سے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔ ٹائم کرنے سے آگے سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا، جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے، جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ہوتے ڈے، اس سے پہلے جو نائٹ آتا ہے تو اس کی مغرب، مطلب مثال سے آج جمعرات ہے، جمعرات ہوتی ہے تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں وہاں سے چالو ہوگا جمعہ، تو وہ مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے، مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح، سمجھے نا، کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتا، تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کیا آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے، تو آپ کے پاس پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے۔ جمعہ سے پہلے پڑھیں، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں، یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیں آپ جمعرات کی رات میں، یا پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھیں، واللہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے، پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی۔ سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے، دو تین فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے، ایک یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، سورہ کہف نور ہوتا ہے، یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ نور ہے، دو جمعہ کے بیچ میں وہ نور ہے۔ اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے سکینت طاری ہے، جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی، اس سے سکینت طاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے۔ سورہ کہف نور ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ۔ سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ یہ چند فضیلتیں اس کی ہیں، کئی موقع ملتا ہے انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں دیکھیں۔ کسی نے سوال کیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حوالہ دیا کسی شخص کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا کہ وہ مولد مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے ربیع الاول میں، اور وہ ایک اچھے انسان تھے اور بہت ہمت والے، بہادر اور حکمت والے انسان تھے، اللہ ان پہ رحم کرے بول کے دعائیں دیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ حوالے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہ حوالے کو نہیں جانتا، اس لیے میں حوالے پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ ابتدا سے لے کر آخر تک، جس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے زمانے تک کی مسلمانوں کی تاریخ لکھی، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہوگا، چونکہ حدیث میں آتا وہ لکھ دی، البدایہ والنہایہ شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، تو لکھی۔ تو یہ البدایہ والنہایہ نہ عقیدے کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے۔ اب تاریخ کی کتاب ہے، مسلمانوں نے کیا 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 وہ تو لکھنا ہے، یہ صاحب تھے انہوں نے یہ کیا، تاریخ میں آتا یہ شرابی تھے، تاریخ میں لکھا فلاں، تو آپ کیا وہ حوالہ دیں گے انہوں شرابی تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے تو لہٰذا شراب حلال ہے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں ایک اچھے بادشاہ تھے، اچھے انسان تھے اور انہوں نے مولد بنایا تو لہٰذا ہم بنا لیں، یہ کوئی کیا ریفرنس ہے کیا؟ یہ ریفرنس نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر ایک انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ ریفرنس کیسے بن سکتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں؟ نہ وہ یہ کہہ رہے کہ حدیث ہے، نہ وہ کہہ رہے قرآن ہے، نہ وہ کہہ رہے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا جس کو ان صحابہ نے مانا
تو آپ بھی لہٰذا اس پہ عمل کرو، کہیں بھی کوٹ نہیں کیا۔ اب آئیے مولد کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں، اس کو بھی آپ جو ہے نا آنکھیں کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں اور چشمے اتار دے تعصب کے، تو انشاءاللہ بات سمجھ آئیں گے، نہیں تو نہیں سمجھ آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا، اور کیا بولیں گے صحت کا جو ہے بہت سارے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں، وہ الفاظ الگ الگ زبانوں میں ادا ہوتے ہیں، یہ منانا کیا شریعتاً درست ہوگا؟ اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے؟ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں یا کون تھے؟ میرے سے سب سے زیادہ محبت میرے بیٹے کریں گے، ان کے بیٹے کریں گے، اور ان کے بیٹے کریں گے۔ کوئی بولیں گے آپ کے بچے آپ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، پوتے اور پڑپوتے پتہ نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے، دادا کی عزت کریں گے بھی نہیں کریں گے، بیٹھنا چاہیے۔ میرے دوست میرے سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، ان کے دوست مجھ سے کیوں کریں گے؟ وہ اس کے بعد کی جنریشن۔ تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کس نے کی؟ صحابت۔ کیسی محبت کی؟ سبحان اللہ، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ کسی کو پھانسی کے تختے پہ لے جا کے کہا جا رہا ہے اگر تو یہ سوچ لے کہ محمد کو ایک کانٹا چبھ جائے تو تجھے آزاد کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے مرنا پسند ہے، پھانسی پسند ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے یہ تو نہیں جمنے والا، یہ اپنے کو پسند ہے۔ ایسی محبت تھی کہ تیل کا الاؤ لگا دیا جا رہا ہے، تیل ابل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر محمد کا ایمان چھوڑتے ہو تو بچ جاؤں گے ورنہ تیل میں ڈبا دیے جاؤں گے۔ وہ کہتا پھینک دو تیل میں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں چھوڑتا۔ کسی کی محبت کی عالم یہ کہ 12 صحابہ ہے جنگی احد کے اندر، جس میں سے 6 انصاری شہید ہو جاتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آ کے نہ لگے، کوئی بھالا اور نیزہ نہ لگے، 6 کے 6 کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، 6 انتقال کا شہید ہو جاتے ہیں، 6 کے 6 انصاری تھے اور باقی 6 مہاجر سے بچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور جنگ احد کے اندر ہی ایک خاتون صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، 12 میں سے ایک خاتون بھی تھی اور وہ کھڑی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں نے جہاں چہرہ پلٹا کے دیکھا یہ میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑی تھی، اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب ایک ہاتھ ہی تھا ان کا اور ایک ہاتھ خراب ہو گیا، صحابیہ تھی لیکن، اور 12 زخم کھائے انہوں نے سینے کے اوپر اسی اس کے اندر، وہ بھی کھڑی تھی۔ تو ایسی محبت جان دینے عورتیں بھی کھڑی، موقع نہیں لگا، جان دینے صحابہ بھی کھڑے، سمجھ رہا؟ یہ حالت تھی ان کی محبت، یہ حالت کہ نبی کو کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر اپنی موت سمجھتے تھے، یہ ان کی محبت تھی کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کو تکلیف۔ نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کیا سوچ رہے اور کیا ارادہ ہے، چہرہ لال ہو گیا، خاموش بیٹھ کے اپنا عمل چھوڑ دیا، نبی ناراض ہو رہے ہیں اس عمل سے، اتنا وہ بھاپتے تھے اور بہت شدید محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کو دن رات دیکھے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی انصاری ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار رنجیدہ صورت، غمزدہ صورت لے کر آئے کہ تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا یہ غم مجھے ستا رہا ہے۔ تو کہا کیا غم ہے؟ مال دولت روپیہ پیسہ یہی سوچیں گے نا میں اور آپ؟ وہ کہہ رہے نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو چین ہی نہیں آتا، لیکن مجھے غم کیا ستا رہا معلوم؟ انتقال کے بعد جب میں مرنے کا تو اٹھوں گا تو میرا حساب تو صحابہ میں ہوگا اور آپ تو نبیوں میں رہیں گے، تو وہاں چونکہ آپ کے چہرے مبارک کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ غم مجھے دنیا میں رنجیدہ کر دے، غمزدہ۔ آپ سن خاموش رہے، کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام من النبیین، انبیاء والصدیقین، شہیدوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین وحسن اولئک، اور کیا ہی بہترین ساتھ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوش، انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے سامنے، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ ایک نوجوان صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کہا کہ تو چاہتا ہے روز قیامت تو جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہنایا جائے؟ تو کہا نہیں، تو اتار کے پھینک دے، اتار کے پھینک دی سونے کی، پھینک۔ دوسرے صحابہ آئے، کہا تیرے گھر میں عورتیں ہیں نا ان کو دے دے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھینک دے کہا، یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو دے، اللہ کی قسم انگوٹھی کو تو نہیں اٹھاؤں، نہیں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا تیری گھر کی عورت کو دے، کہا پھینک دے، اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، پھینک کر چل۔ ایک صحابی تھے آپ کے دوست تھے دور جہالت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے، ان کے غائبانہ فرماتے، کیا بول رہے ہیں؟ زمان اچھا انسان ہوتا اگر وہ صرف 2 کام کرے، کیا کر لیتا؟ اس کے بال بہت زیادہ لمبے، بہت لمبے تھے ان کے بال، بہت ہی لمبے، بال کاٹ لیتا اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا، اوپر کر لیتا۔ کسی نے جا کر اللہ کے رسول زمان تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ 2 کام کر لیے، تم اچھے انسان ہیں، کیا؟ تو کہا بال کاٹ لے اور ٹخنے سے پیجامہ، کہا ابھی کرتا ہوں، قینچی منگائی، بال بھی کاٹ لے، پیجامہ اونچا کر لیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ چلیے جماعت کا یہ عمل بال کاٹنا
کسی فیشنیبل آدمی سے پوچھو اس کے فیشن چینج کرنے کو بولے، وہ بولتا ابھی تو نہیں بھیا، ابھی تو نہیں، اتنے مشکل سے فیشن نہیں کرے، بال اتنے بڑا اور تم بولے کاٹ دو، کسی کی محبت میں نہیں کر سکتا فیشن ہے۔ اور کپڑا اونچا کر لو نبی کی محبت میں، جو آج نبی کی محبت کے دعوے کرتے نا کئی لوگ، ان کو میں کہتا ہوں پینٹ اونچا کرو نا اپنا، نہیں ہوتا، اپنے فیشن کو چینج کرنا محمد زمان ایک سیکنڈ میں اپنے فیشن کو تبدیل کرتے، نبی کی بات آتی ہے بال چھوٹے ہوتے کاش، پینٹ اونچا ہوتا ابھی ابھی، سمجھا؟ تو یہ صحابہ کی محبت کس سے؟ نبی سے۔ اب ان کو زیادہ خوشی ہونا نبی کی پیدائش کی یا میرے کو اور آپ کو ہونا؟ نیچرلی آپ نے خود بولے کہ ان کو ہونا چاہیے، تو چلو آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے 40 سال اپنی سالگرہ منائی، نہ بعد کے 23 سال منائی، نہ پہلے 40 سال منگے جب نبی نہیں تھے، نہ بعد کے 23 سال جب نبی بنے تب بھی نہیں منائی۔ ہاں ایک شکرانے کے طور پر چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا، اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعرات کو نام عمل پیش کی جاتے ہیں، مطلب پیر اور جمعرات کو نام عمل پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث ہم نے دیکھی نا، کینہ رکھنے والوں کے نام عمل قبول نہیں ہوتے۔ قاسم بات ہے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو نام عمل پہنچتی ہے اور میں اس دن پیدا ہوا، تو کوئی بول سکتا نبی نے تو پیدائش کے دن منائی، ہاں تو آپ نے روزہ رکھا اور ایک دن نہیں رکھا، پورے سال پیر کا روزہ رکھا، اگر کوئی بولے بھی تو پورے سال رکھا، ایک دن نہیں رکھا، ٹھیک؟ اچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، آپ کی زندگی ختم ہوئی، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا کرتے تھے، ایک تو دوست سب سے عزیز جگری دوست، دوسرا داماد بیٹی دیے ہوئے۔ ان کی حکومت 2 سال چلی خلاف، 2 سال میں کبھی مولد منائے ہوں؟ صدیق سے بڑھ کر سچا نہیں ہے دنیا میں کوئی، ان کا مقام ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے خیر سب سے اچھا انسان نبیوں کے بعد، سب سے اچھا نبیوں کے بعد یہ اخیرہ امت ہے، خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان دنیا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ منائی 2 سال میں نہیں منائی، کہیں بھی نہیں ملے، نہیں بہت مصروف تھے، ذرا شروعات کا دور تھا، مسلمہ بھی اٹھا رہا تھا، جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے، زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ گیا تھا، ٹھیک آگے بڑھ۔ میں نہیں سمجھتا ایک صحابی کو نبی سے محبت اور کوئی چیز محبت کی علامت اور وہ نہ کرے، وہ تو جان دے دیں گے محبت، اور ٹھیک مان لیں۔ دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ سسر بھی ہے، رشتے میں سسر بھی اور بہت جان نثار ساتھیوں میں سے، آپ جب سے ایمان لائے تب سے لے کر کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا پوری زندگی، انہوں نے 10 سال میں کتنی بار، ان کی تو حکومت بڑی سٹیبل تھی ماشاءاللہ، منافقین کی بولتی بند، مجوسی اور کافروں کا تو انہوں نے سب سمجھے بولتی بند کر دی تھی، سٹیبل حکومت، اتنی سٹیبل کی اسی کو انتہا۔ ان کے دور میں انہوں نے کتنی بار منایا اپنے نبی، اپنے محبوب دوست اور اپنے داماد، ایک بار بیٹے عثمان ابن عفان، 2 بیٹی اللہ کے رسول نے ان کو بیائی، ایک کی بیائی انتقال ہوا، دوسری بیائی، اور پھر کہا عثمان تیسری بھی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا۔ ایسی شخص ذو النورین لقب ہے، 2 نور سے شادی کرنے والا، 2 نور تھے ان کے پاس، 2 بیٹیوں شادی کی، ٹھیک جنتی ہے۔ انہوں نے اپنے سسر کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے سسر کے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کیا عمل کیا؟ ان کی حکومت 12 سال چلی، ایکسپانشن نہیں مانا۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب 5.25 سال، بھائی ہے رشتے میں، کیا رشتہ ہے بھائی، تو انہوں نے اپنے رسول کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے سسر کے لیے کیا کیا؟ کتنے بار منائے، کتنے بار فاطمہ نے کہا کہ مناؤ میرے ابا کی سالگرہ ہے، کیا ہوا منایا، چلو 30 سال کا وقفہ گزر گیا۔ آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، نبی کی وفات 11 میں ہوئی، 11 ہجری میں، تو آخری صحابی 100 سال اس کے بعد بھی کیے، تو 100 سال تک صحابہ کا زمانہ تھا، 100 سال میں ایک بھی صحابی نے اس کو منایا کیا؟ دیجیے دلیل۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے، نعوذ باللہ اگر آپ یہ بولیں گے محبت رسول کی علامت اور صحابہ نے نہیں منایا، تو سب سے بڑے نبی سے محبت کرنے والوں پہ الزام ڈالیں گے، سب سے بڑے، اتنی محبت کی کاٹا چبنا بھی پسند ہے۔ 110 ہجری تک کسی نے نہیں منایا، میرے بھائی چلا گیا زمانہ سب سے بہتر۔ چلو اماموں کا دور آیا، امام ابو حنیفہ نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھی فقہ کی کتاب میں، امام شافعی نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھی اپنی فقہ کے، اور اس کے مسائل کتنے لکھی، اور امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے کتنے باب اور کتنی باتیں لکھی مولد کے تعلق سے اپنی فقہ، اپنی کتابوں میں، یا اپنے ان کی فضائل کی۔ یہ زمانہ بھی چلا گیا۔ تابعین میں سے کس نے منایا؟ بڑے بڑے تابعین، سفیان ثوری ہے، سعید بن مسیب ہے، بڑے بڑے تابعین، کس تابعی نے منایا؟ کس تابعی نے منایا؟ کس امام نے منایا؟ پھر تم کیسے اس کو محبت کی علامت بول سکتے ہو؟ تعصب میں مت سنو میری بات، تھوڑی عقل لگاؤ، تھوڑا سوچ کے ساتھ وہ کرو کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ اب واقعات لائے جاتے ہیں بے بنیاد کہ
ایک خواب جو عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا. بخاری میں یہ واقعہ ہے, یہ حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ ہے. امام بخاری نے واقعات بھی نقل کیا. کیا واقعہ ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو دیکھا. تو خواب میں پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے, کیا ہوا تیرا؟ تو کہا چھوٹ نہیں ملی, رفاقہ نہیں ملی, بہت تکلیف. بس ایک دن ڈھیل دے دی جاتی ہے تھوڑی سی. یا واقعی میں الفاظ ہے 2 انگلیوں کے بیچ میں سے تھوڑا پانی نکل جاتا ہے. واقعہ ہی خواب ہے. تو یہ ڈھیل دی جاتی. تو کہا کیوں یہ ڈھیل دی جاتی؟ تو کہا محمد کی پیدائش میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا, اس کی لونڈی تھی, اس نے خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجا ہوا ایک لونڈی کو آزاد کیا. تو کہا اس وجہ سے مجھے پیر کے دن تھوڑی ڈھیل مل جاتی ہے. سمجھا بات؟ لیکن میرے بھائی یہ نبی کا خواب نہیں ہے. اور عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ خواب دیکھا تھا جب وہ ایمان والے بھی نہیں تھے. ایک صحابی جو بعد میں بنے لیکن جب خواب دیکھے تھے ایمان والے نہیں تھے. کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا اپنے کافر بھائی کا نتیجہ. تو اب سمجھ نہیں امت کو, خوشی سے جھوم اٹھ رہی مت, واہ واہ واہ, جب ابو لہب کو فائدہ ہو سکتا تو مجھے کیوں نہیں ہوگا. میرے بھائی ابو لہب کے جیسے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, ایک دن تھوڑے دن کا رفاقہ سوچو. ابو لہب کو ایک دن تھوڑا سا رفاقہ ملتا, حدیث نہیں ہے, بخاری کا واقعہ ہے, اور وہ بھی عباس رضی اللہ عنہ جو کفر کی حالت میں دیکھ رہے اپنے کافر بھائی کا نتیجہ. دلیل نہیں ہے شریعت میں. اور وہ روایت بھی یاد رکھیے سندن صحیح ثابت نہیں ہے, مطلب اس کے اندر بیچ میں تابعی سے روایت سیدھا جو ہے ابن عباس سے روایت ایک تبع تابعی کرتے, تابعی غائب ہے, مطلب روایتوں کے اعتبار سے وہ روایت صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ پہلی بات یہ حدیث نہیں ہے. روایتوں کے اعتبار سے واقعی کی روایت بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تبع تابعی روایت کرتے ایک صحابی سے ابن عباس سے, لیکن بیچ میں کوئی تابعی نہیں ہے. تو روایت کے اعتبار سے درست کہاں سے لائیے گا؟ اگر یہی تھی دلیل تو پھر یہ صحابہ خلفاء راشدین نے کیوں نہیں منایا؟ میرے بھائیوں سمجھو. اب پھر کیا کریں, نبی کی پیدائش پہ کیا خوشی نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سوال ہوا کیا نبی کی پیدائش پہ آپ کو خوشی ہے؟ تو کہا بالکل ہے, کیوں نہیں ہے خوشی؟ کس انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس کے نبی کی پیدائش پر؟ سب کو ہم کو خوشی ہے. لیکن مسئلہ یہ نبی کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہوتا. ہاں ربیع الاول میں اتنا معلوم ہے, 8 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول, یہ قول ربیع الاول کے. اس کے علاوہ رمضان اور اس کے علاوہ ایک قول جو ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے ہے. تو وہ نبی کی پیدائش کے تعلق سے 7 قول ہے, 8 ربیع الاول, 9, 10, 11, 12 رمضان اور سفر. ربیع الاول ہوئی نہیں, رمضان میں سفر میں. یہ کیوں اختلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے, برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنتے نہیں تھے, اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوگا. اندراج نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں. بہت سے لوگوں کو آج بھی دیکھیے, آپ کسی سے پوچھیے آپ کی دادی سے کب پیدا ہوئے, بولتے وہ تو نہیں معلوم کب پیدا ہوئی, لیکن تمہارے ابا جب پیدا ہوئے تھے, ابا کی شادی کے ٹائم میری عمر شاید 17-18 سال تھی, تو اب یہ ابا کی 40 سال, میری 17, تو میں 68 سال. یس ایگزیکٹلی معلوم, لکھتے نہیں تھا, ہوتا ہی تھا. یا کبھی کوئی مشہور واقعہ ہو جاتا تو لوگ یاد رکھتے تھے, ہاں یہ اس دن ہوئے تھے نا مشہور واقعہ, تو پتہ نہیں تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات, آپ کا انتقال کب ہوا سب کو پتا ہے, چونکہ اب آپ رسول تھے, لاکھوں آپ کے ماننے والے صحابہ تھے, دن اور رات کے گھڑی کو مانیٹر کرتے تھے, گھومتے پھرتے اور دیکھتے تھے کیا کر رہا ہمارا نبی. آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول. آپ پیدا ہوئے پیر کو, وفات کر گئے پیر کو, طے ہے, تاریخ ایک نہیں تھی, دن ایک تھا, 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. اب بولو آپ 12 کو کیا منا رہے ہیں؟ 12 بھی ایک قول ہے پیدائش کا. اب ایک آدمی کی پیدائش بھی اس دن, وفات بھی اس دن, کیا منا رہے ہیں؟ کیا منا رہے ہیں؟ فوراً بولتے نہیں غم صرف 3 دن ہے. بولے اب تو بہت دن ہو گئے, لیکن 10 محرم کی بات میں بولوں تو غم صرف 3 دن ہے, ابھی تک کیسا منا رہے ہیں؟ تو جب غم لاگو ہو جاتا, صدیوں 1400 سال پرانا غم, اور یہاں غم صرف 3 دن ہے بولے تو خوشی سبقت لے جاتی ہے غم پر. واہ واہ واہ, عجیب بات. اچھا مناتے بھی کیا تھے آج سے کچھ سالوں پہلے تک؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے میلاد النبی 12 ربیع الاول 12. ارے واہ, آپ کے والد اگر 12 کو انتقال کریں, 12 وفات بول کے ڈھول تاشے میلے ٹھیلے نئے کپڑے چونگے کھانے ملیدے میٹھے, آپ کو برا لگے گا اچھا لگے گا؟ سوچو مسلمان, خود سوچو تھوڑا. 12 وفات بول کے مناتے تھے, آج اب ربیع الاول اور مولد بول رہے تھے کہ اب سمجھ میں آ گیا, وفات بولے تو موت کو بولتے ہیں, انتقال کو بولتے ہیں, جینے کو پیدائش کو نہیں بولتے. سوچو تم نے کیا منایا اتنے سالوں, 12 وفات, 12 وفات, وفات کا دن. اب میلاد چونکہ سمجھ میں آ گیا کہ خطرناک مانا ہے اس کا وفات کو, تب میلاد پہ آگے پیدائش. سبحان اللہ, سوچو سمجھو. ہاں میلاد سے عید میلاد ہوگی, اب تو مطلب ایک عید ایڈ ہوگی. سبحان اللہ, شریعت میں کسی کو اجازت نہیں ہے, پوری امت بھی اتفاق کر لے تو کوئی تیسری عید ایڈ نہیں ہے. یہ 2 ہیں, 2 ہی رہیں. تو سوچو, سوچ کر کام کرو. یہ صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا, امام نے نہیں کیا, سلف صالح نے نہیں کیا, تم کیوں کر رہے ہو؟ سوچو کیا نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں؟ ہاں مجھے بہت خوشی. لیکن خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا جو سمجھا, میں اپنے ڈھنگ سے نہیں منا سکتا.
لہٰذا نبی روزہ رکھتے تھے اس دن، پیر کو آپ پیدا ہوئے، نام عملی پیر کو پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا سال بھر رکھتے تھے آپ، ٹھیک ہے، کوئی ایک دن نہیں۔ لہٰذا شکرانے میں آپ کر سکتے ہیں، جب میں آج پیدا ہوا تو میں شکر ادا کروں اللہ تو نے اتنی عمر دی اور آگے بھی نہایت اچھی دے، صحت کے ساتھ دے، عمل کے ساتھ دے، ایسی زندگی دے کہ تیرے راہ پہ عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں، شکر ادا کر سکتا ہے کہ انسان اللہ نے اسے زندگی دیا تھا یہ دے، اچھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خوشی ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی کو منانا نہیں، اجتماعیت نہیں، جلوس جلائس نہیں، اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتے۔ اب جو لوگ نہیں کرے کیا بولتے، جب نبی پیدا ہوئے تو صرف شیطان نے بولے رویا تھا، اس نے نہیں منایا تھا، ساری دنیا خوش تھی بولے، لہٰذا آج بھی شیطان نہیں مناتے بولے، اور جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے سب مناتے ہیں۔ اب سامنے سننے والے مجھے لگتا کوئی علم کے بیچارے حامل نہیں ہوتے، وہ بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں، بولتے واہ 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 واہ، کیا ہے یہ کوئی شعر شاعری کی مجلس ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تو واہ واہ کر یا نہ کر، دین میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، تیری واہ واہی سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ عقل کے جس کو بولیں ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا آپ نے جو سوال کیا اس میں وہ تاریخ لکھ رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی دلیل ثابت نہیں